بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ ماہ رمضان کے اس یوم سعید یعنی جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حق اور حقیقت کی تلاش، صحیح اور سچے راستے کی طلب اور نامعلوم سے معلوم تک کا سفر، یہ دنیا کی ہر معاشرت، تہذیب اور انسانیت کے ہر دائرہ فکر میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، جہاں آگ کو پوجا جاتا تھا۔ آتش کدہ ایران ہماری تاریخ کے اندر ایک بڑا سگنیفیکنٹ عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد اس آتش کدے کے کیئر ٹیکر تھے، نگران تھے۔ حضرت سلمان فارسی، ان کے دل میں یہ خیال مسلسل جاگزیں رہتا کہ وہ آتش کدہ جس کو ہم خود ایندھن دے کر روشن کرتے ہیں، اس کی آگ کی پرستش کیوں کر؟ یہ خیال انہیں ایران سے شام تک لے گیا۔ وہاں ایک راہب کی انہوں نے چاکری کی، اس کی خدمت میں لگے رہے۔ بالآخر وہ راہب جو ہے، اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا، میں تو حق اور حقیقت کی تلاش کے لیے آیا تھا، میں تو سچے راستے کی طلب میں اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ پھر یہ ایک راستہ ہے جس پر چلو اور تم اس نور علی نور بستی تک پہنچ جاؤ گے جہاں کھجوروں کے تمہیں بہت زیادہ جھنڈ نظر آئیں گے، اور وہ نبی آخر الزماں کا دارالہجرہ ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ اس آخر الزماں پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، تم اس بستی میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ دنیا کے اندر ہر تہذیب اور ہر معاشرت جو ہے وہ سچے راستے کی طلب میں کوئی نہ کوئی فلسفہ اور کوئی نہ کوئی فکر و فن اس کو اپناتے رہے ہیں، کبھی مذہب کو معاشرت سے علیحدہ کر کے اور کبھی معاشرت کو مذہب سے علیحدہ کر کے، کبھی کلیسا اور معبد سے الگ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ڈھب، اور کبھی زندگی کو کمیونزم، سوشلزم اور میٹیریلزم کے نام اور سیکولرزم کے نام پر ہم آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت بہت واضح ہے ناظرین، کہ دنیا کے اندر صرف وہی فکر و فلسفہ آگے بڑھ سکا ہے، گرو کر سکا ہے، پروان چڑھ سکا ہے، جس کو الہام اور وحی کی رہنمائی میسر تھی۔ دنیا کے اندر وہ معاشرے ہمیشہ خوار ہوئے جنہوں نے وحی سے، الہام سے، نبوت سے اور رسالت سے اپنا ناطہ توڑا۔ اسلام اور اس کو ماننے والے مسلمان، ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ جب وہ وضو کر کے حالت نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں حالت قیام میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صلحاء ہیں۔ یہ صلحاء کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام کے وعدے اور دعوے فرما رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بشارتوں سے سرفراز کیا ہے۔ یہ اولیاء اور صلحاء نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن اول اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے اور عہد صحابہ اکرام کے بعد دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا وہ عظیم کام جن ہستیوں نے، جن جلیل القدر شخصیتوں نے سر انجام دیا، وہ اولیاء اور صلحاء، یہ وہ عظیم جماعت ہے جس نے دنیا کے قریے قریے میں اور کوچے کوچے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ امت کے ذمے ان کے حقوق کیا ہیں؟ اور ہمیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق کس طرح مضبوط رکھنا چاہیے؟ آج ہم اس اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمیشہ کی طرح معروف اور معتبر اسکالر۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک العزیز، سب پر غالب، یہ اسم گرامی، اس کا مسلسل پڑھا جانا
خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر یونس رضوی، ڈاکٹر مجاہد احمد، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے حافظ محمد عثمان چشتی۔ موضوع اور اس کا دائرہ، اور میں ابتدائی طور پر چاہوں گا کہ چونکہ یہ نور قرآن ہے تو قرآن کے اس نور کی روشنی میں علامہ صاحب ہمیں اولیاء اللہ کی قدر و منزلت اور ان کی پہچان اور ان کی علامات اس سے آگاہی عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، انتہائی جو آج کی ضرورت ہے وہ ٹاپک لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح حق ادا کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے ان بندوں کی اللہ تعالیٰ نے خود صفات بھی بیان کی، ان کی عظمت بھی بیان کی اور ان کی شانیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے واضح فرمایا، ان کی شان بھی بتائی کہ اللہ کا جن کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان میں بھی مضبوط ہیں، سبحان اللہ، اور وہ تقوی میں بھی مضبوط ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اور تقوی اگر ان کے اندر مضبوط ہے تو وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ واہ۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ نام کا کوئی ولی ہو سکتا ہے، حقیقت میں جس کو اللہ کا ولی یا اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھی ہے سورۃ فرقان میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے، وہ اللہ کے بندوں کی صفات اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا سبحان اللہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کسی سے ان کا کوئی سامنا ہوتا ہے جاہلوں سے تو وہ جھگڑتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور ان کی عظمت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کی راتیں اللہ کی یاد میں، کبھی وہ قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، سجود میں، ساری ساری رات اپنے مولا کی عبادت میں لگے ہوئے۔ تو اب دیکھتے جائیں عاجزی انکساری اور ان کے اندر اللہ کی عبادت و رعایت کا جذبہ، تقوی، پرہیزگاری، ایمان میں مضبوطی، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوتی تب تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اولیاء اللہ کے لیے جہاں اور زیادہ صفات یہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے بیان کی اس میں علم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کے لیے کہا تو جس آدمی نے کہا، پہلے تو وہ جن نے کہا، لیکن آپ نے فرمایا اتنا وقت نہیں چاہیے، تو دوسرا آپ کا امتی جو تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اس کے پاس علم بھی ہوگا۔ اگر کوئی جاہل وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ سلطان صاحب نے کہا تھا، بے علمہ جے کرے فقیری، علم و بات جو کرے فقیری، تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم کے بغیر یہ ولایت یا اللہ تعالیٰ کا قرب یا یہ فقر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ پہلی چیزیں ضروری ہیں کہ وہ ان کا ایمان مضبوط ہو، عقیدہ درست ہو، تقوی پرہیزگاری میں مضبوط ہوں، عاجزی اور انکساری ہو ان کے اندر، اور پھر علم ان کے اندر ہو اور اس علم پر عمل بھی ہو۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں، اور پھر وہ منصب علم پر بھی ہوں اور معرفت اور حقیقت تک کے جو طلب کرنے والے لوگ ہیں ان کو لے کر بھی چلیں۔ آج کے عہد میں ظاہر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ اولیاء اللہ کی جس طرح انہوں نے علامات ذکر کی ہیں، اسی بات کو آپ آگے مزید بڑھا دیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی جو تفسیر ہے جو مفسرین کرام نے فرمائی ہے، دو زاویوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
پہلا زاویہ تو ہے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صنادید قریش آئے، سرداران قریش. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جو غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. ہم آ تو جائیں، اگر ہم آپ کے ساتھ شامل ہو بھی جائیں، اور اسلام بھی قبول کر لیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ بیٹھے ہیں اس لیے ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو اٹھائیں. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا اور حکم دیا کہ ان کو نہیں اٹھانا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ان کی دل آزاری نہیں کرنا. ایک تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنی نظروں کو ان سے مت پھیریے. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو آیت میں اللہ دینا کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے. یہاں کوئی صحابہ کا باقاعدہ طور پہ نام نہیں آیا یا ان کو خاص نہیں کیا گیا، یہ ایک عام لفظ ہے. جو اللہ دینا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ. صبح و شام تو اللہ کو اب بھی پکارا جا رہا ہے، اللہ کی اب بھی عبادت کی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا جو اب بھی عبادت گزار ہیں، خاص طور پہ جو اولیاء اللہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں رہتے ہیں. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی نظر میں آ جائیں تو پھر ہمیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنا ہوگا. سبحان اللہ. ہم اولیاء اللہ کے قدموں سے وابستہ ہوں گے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر محبت میں ہے. ویسے تو کل کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہے، لیکن نظر کی بھی قسمیں ہیں. یہ محبت کی نظر جن پر پڑ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی، وہ اولیاء اللہ ہیں. اور دوسری جو اس کی جہت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور ان کے وسیلے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب کیا ہونا چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کے ساتھ ہم خود کو منسلک کر لیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں. اور ان کی علامت بھی اس میں بیان کر دی، یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کا کوئی کام اپنے نفس کے لیے، شہرت کے لیے یا دولت کے حصول کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تمام کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. اور جو اس کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اگر یہ ہمیں حکم ہے نبی پاک کے وسیلے سے تو مطلب بنا کہ آپ کی نظریں ان سے نہ پھریں. تو یہی تصور شیخ ہے جسے ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی، تو اس آیت میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا. اور علامت جو ہے وہ اللہ کی رضا، یہ یاد رہنا چاہیے. اگر کوئی اس سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، دولت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، شہرت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ تو حضرت داتا گنج بخش نے بھی آج سے ظاہر کشف المحجوب لاہور میں لکھی اور 1000 سال پہلے لکھی. اور آپ نے 3 طبقے جو تصوف یا اس شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، آپ نے کہا ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے، ایک مستصوف ہوتا ہے. ایک تو وہ صوفی وہ ہے جو خود سے فانی اور حق کے ساتھ باقی ہو گیا، ایسے ہی جس کو اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا. اور متصوف جس نے محنت کی اور بالآخر وہ حق والوں کے ساتھ لگ گیا. اور آپ نے فرمایا یہ مستصوف جو ہے یہ دین کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک حقیر مکھی کی طرح ہے کہ جو اپنی دنیاوی اغراض اور خواہشات کے لیے مختلف جو پیرائے ہے وہ اختیار کرتی ہے. اور آج جو آپ نے بات کی ہے کہ جو صحیح صوفیہ ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی جو پریارٹی ہے، ان کی جو ترجیح ہے وہ اللہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ صوفیہ جو ہیں ان کی مائیت اور ان کی صحبت جی پہچان ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کی صحبت اور مائیت میں بیٹھنا چاہیے، وہ اس کے آداب کیا ہیں، اور اس سے اکتساب فیض کرنے کے بعد پھر ہمارے ذمہ ان کا حق کیا ہے. سبحان اللہ. بڑا اہم موضوع ہے جی جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا. دیکھیے پہچان جس طرح پہلے ہم عرض کر رہے تھے وہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور اگر ہم حدیث کا سہارا لیں تو اور ذرا بات واضح ہو جائے گی. یقیناً دربار رسالت میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، واہ واہ، اور ان کی باتیں سنو تمہارے علم میں اضافہ ہو، ان کا عمل دیکھو تمہیں آخرت کی فکر ہو. واہ، یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں
تو پھر ہمیں ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں جانا، ان کی معیت میں جانا، پھر یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ان کو دیکھیں گے خدا کی یاد ہے، بات سنیں گے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ایک ایک عمل دیکھیں گے ہمیں آخرت کی فکر ملے سبحان گی۔ اللہ۔ اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب اس آیت میں غور فرمائیں، معروف آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر صادقین کی معیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایمان کے بعد تقوی، اب تقوی میں کون سی چیز ہے جو نہیں پائی جا رہی ہے؟ اب تقوی کی ساری تعریفیں آپ اٹھا لیں، جو ایک متقی ہو گیا اس میں کون سی کمی رہ گئی ہے؟ تقوی والا ساری نیکیاں کر رہا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ہر وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن رہا ہے۔ اب یہ سارے کام کر کے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، ہر نیکی کر رہا ہے، اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ابھی ایک معاملہ اور ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ ہے میرے صادقین کی معیت اور سنگت۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں وہ بھی ہمیں قرآن پاک رہنمائی فرماتا ہے۔ اب ابلیس نے جب اس کو نکالا گیا، مردود ہوا، تو اس نے پھر قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں مولا تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ قسم کھائی، اور پھر ساتھ ہی اس کو یہ کہنا پڑا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ سب کو نہیں گمراہ کر سکوں گا، جو تیرے خالص بندے ہیں نا ان پہ میرا دور نہیں چل سکے گا۔ تو ہمیں تو یہ قرآن سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہاں تو شیطان بھی گھٹنے ٹیک گیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی معیت میں جائیں جہاں کہ ابلیس بھی جہاں سے بھاگتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی معیت میں جائیں گے، ان کے پاس جا کر ہم جتنا وقت گزاریں گے کم سے کم شیطان سے تو بچے رہیں گے۔ تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کیا خوب ان بزرگوں نے، مولانا روم نے اور شیخ سعدی جیسوں نے صحبت پہ کیا کچھ نہیں لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم آج اپنا لیں اپنے اندر، اللہ کے بندوں کی صحبت اور ان کی قربت کو اپنے لیے لازم کر لیں، تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے اگر ہم اپنی صحبت اور اپنی سنگت درست کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اعتراض ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ بہت بعد کی پیداوار ہے، اور اوائل دور میں یہ انسٹیٹیوشن اس نوعیت کا نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب جتنی احادیث اور آیات سنا رہے ہیں اس میں تو وہ سارے خد و خال واضح ہو رہے ہیں، وضع بھی ہو رہے ہیں، واضح بھی ہو رہے ہیں، موجود ہیں، اور اس کی روشنی جو ہے ہمیں اوائل دور میں ملتی ہے۔ تو یہ کنیکٹیویٹی، یہ رابطہ جو ہے، ظاہر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نوعیت کی اسپیشیلٹی کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ صوفی ہے، یہ اس الگ الگ انسٹیٹیوشن نہیں تھے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، اہل بیت اطہار، ان کی جو ہستیاں اور شخصیات تھیں وہ ان اپنی ذات میں ان سارے اوصاف و کمالات کو سموئے ہوئے تھے۔ پھر بتدریج یہ جو اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے، یہ علیحدہ علیحدہ شعبے بنتے گئے۔ تو اس کی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس طرح اور یہ تدریجاً یہ عمل کیسے ہوا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی تفصیل بتا دی۔ میں بھی کچھ اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو تصوف ہے اور روحانیت ہے، اس کی اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فراہم کی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں جو نبوت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اس میں کیا ہے؟ ایک لفظ آتا ہے یزکیہم، یہ نبی وہ ہیں جو تزکیہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تزکیہ نفس یہی تصوف ہے۔ واہ۔ اور تصوف کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تصوف جو ہے یہ گدڑی کا نام نہیں ہے، واہ، یہ جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تصوف خدمت خلق کا نام ہے۔ واہ واہ تو واہ، خدمت خلق کا تصور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، اہل بیت اطہار نے دیا ہے، اس سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح حدیث احسان ہے، حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تمہیں تو دیکھتا ہی ہے۔ تو اس کو بھی تصوف کی اصل اور بنیاد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دور جاہلی کا ایک شاعر تھا بہت مشہور و معروف، لبید بن ابی ربیعہ، اسلام بھی انہوں نے قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا
شاعری سے توبہ کر لی, کہا قرآن دیکھ لیا, واہ. اب ہمت ہی نہیں ہے شاید شعر حضرت کو. عمر کہتے تھے کہ اب شعر نہیں پڑھا کبھی. اس نے کہا کہ جب سے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران پڑھی ہے اس کے بعد ہمت میری نہیں, فصاحت و بلاغت جواب دے گئی. انہوں نے شعر ایک ہی کہا, الحمدللہ الذی لم یاتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے اس وقت تک اللہ نے مجھے موت نہیں دی جب تک میں نے اسلام کا لباس نہیں پہن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شاعری بڑی پسند فرمائی. ایک شعر ان کا جو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین بات ہے وہ کیا ہے جو لبید نے کہی ہے, الا ما خل اللہ کل شیء باطل, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ باطل ہے. یہ تصوف کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. تو تصوف کی جو بنیادیں ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فراہم کی, اور اس کے بعد جس طرح مختلف ادارے بنتے گئے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو موجود تھے, لیکن اس کے بعد باقاعدہ ایک حدیث کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی بہت زیادہ بعد میں, ایک دور میں دوسری صدی ہجری میں, اور اصول حدیث پہ بڑا کام ہوا, اصول فقہ پہ بڑا کام ہوا, فقہ پہ کام ہوا. اب فقہ کا باقاعدہ وہ اس طرح کا اسکول اور انسٹیٹیوشن تو نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں اب ہیں مدارس, لیکن اصل موجود تھی. جب ضرورت محسوس کی گئی عوام کے حوالے سے تو ادارہ بنا دیا گیا. اسی طرح جب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ تزکیہ نفس سے ہٹ گیا, کٹ گیا, اور جو دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے اس سے لوگوں نے منہ موڑ لیا, تو اب کچھ جو اہل علم تھے اور اہل روحانیت تھے انہوں نے پھر باقاعدہ ادارے بنائے تاکہ یہاں آ کے لوگ بیٹھیں, ان کی باقاعدہ تربیت ہو. شروع میں اس ادارے کو تابعین کے غالباً دور میں زاویہ کہا جاتا تھا, جس میں پڑھے لکھے لوگ جاتے تھے, ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی, جا کے وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے, ان کو پانی پیش کیا کرتے تھے, کھانے کھلایا کرتے تھے, تاکہ جو ان کے اگر نفس کی جو خواہشات ہیں اور جذبات ہیں اور جو انسان کے اندر ایک انا پرستی ہوتی ہے اس کو مارا جا سکے. تو یہ انسٹیٹیوشن باقاعدہ تو بعد میں بنے, لیکن ان کی اصل جو ہے وہ دور رسالت مآب میں موجود, دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ علم اور چیز ہے اور شاید تصوف اور چیز ہے. کیا ہمارے صوفیہ جو ہیں یہ علم کے علمبردار تھے, اور وہ تھے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کس سطح پر جا کر کی؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شیخ طریقت ہے اس کو محراب و منبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نہیں جانا چاہیے. اور حضرت ہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور میں آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی, اور اس کی محراب پر جب اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کہ اچھا آ جائیں آج ظہر کی نماز پڑھیں, اور ظہر کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا کہ دوران نماز جب میں ابتدائی تکبیر کہوں تو پھر آپ محراب کی طرف دیکھنا. تو حجاب اٹھ کے اور لوگوں نے کعبہ دیکھا. اور میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ گویا انہوں نے لاہور نہیں بلکہ اس سارے خطے والوں کی سمت درست کر دی کہ یہ ہے صحیح صراط مستقیم اور صحیح راستہ. اور یہیں پر بیٹھ کر آپ نے پھر کشف المحجوب لکھی جو بر صغیر میں مسلم تخلیقی فکر کا نقطۂ آغاز ہے. جی ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو تصوف اور علم یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں, بلکہ ہمارا دین تو ہے ہی دین علم. جی ایسے ہی, بلکہ جو بھی صوفی ہے وہ بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے, بہت بڑا عالم ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات. اگر آپ دیکھیں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے, اگر آپ دیکھیں جو ہمارے یہ 4 مشہور سلاسل ہیں, سلسلہ قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ, یہ جو 4 ہیں, ان میں دیکھ لیں جو ان کے بانیان ہیں ان میں سے کون ایسا تھا جس نے تبلیغ نہیں فرمائی؟ واہ. تمام کے تمام وہ آئے ہی تبلیغ کے لیے مبلغ تھے, اور جو نہیں کرتا تھا اس کو باقاعدہ کہا, حکم دیا کہ آپ تبلیغ فرمائیں. اجمی ہوں فرمائیں. حضرت علی کا خواب میں آنا, غوث اعظم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں آنا. اسی طرح حضرت جنید بغدادی کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ اور واعظ و ارشاد کریں. تو یہ تو ایک باقاعدہ سلسلہ ہے کہ انہیں کو حکماً یہ کہا گیا ہے. تو یہ ضروری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا اور واعظ کا فریضہ سر انجام دیا ہے تو صوفیہ اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے صوفیہ جو ہیں اسی کے امین ہوتے ہیں, اسی سنت کے. یہ خود یعنی صوفیہ جو ہیں یہ علم اور حکمت
اور معرفت کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جس کے سبب انہیں لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ درسیات اس سارے پروسیس سے پڑھی ہوتی ہے جس طرح کوئی عام عالم اور طالب علم پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ عبقری ہوتے ہیں اور جینیس ہوتے ہیں، ان کی جو انگلیاں ہیں وہ ملت اور قوم کی نبض پر ہوتی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کہاں کیا علاج اور ٹریٹمنٹ ان کے اعمال کا اور افعال کا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ملتان سے ان کا گزر ہوا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قاضی منہاج کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، آپ گزرے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کتاب النافع۔ تو آپ نے خواجہ قطب الدین نے کہا کہ اللہ کرے یہ تیرے لیے نافع ہو، نفع مند ہو۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھی اور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کتاب تو پتہ نہیں کب نفع والی ہوگی، آپ کی نگاہ کیمیا میرے لیے ضرور نفع مند ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، پہلے جو درسیات ہے اس کو مکمل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، اور پھر تمہارا ذوق اور مزاج دیکھ کے پھر بات آگے چلاؤں گا۔ جناب، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے جی ڈاکٹر صاحب، جب تک علم نہیں ہے اور روحانیت نہیں ہے تو آپ مکمل نہیں ہیں، اس لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور روحانیت کا، تصوف کا۔ امام غزالی دیکھ لیں، آخری 2 سالوں میں فرماتے ہیں میں ساری زندگی پڑھتا رہا، فلسفے، منطق سب کچھ کیا، لیکن ساری سمجھ تب آئی جب جا کے بزرگوں کی جا کے چوکھٹ پہ میں حاضر ہوا، اور پھر تصوف کی منزلیں جب طے کی تو پھر میرے لیے سارا جو جہاں روشن یعنی وہ نظامیہ جس کا جو وائس چانسلر ہوتا تھا یا چانسلر تھا، جس کے سامنے بادشاہ جو ہے وہ بھی سر جھکاتا تھا، اس کے وہ سربراہ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ ایک سکون اور تذبذب تھا۔ بالکل۔ تو پھر اس تذبذب کو دور کرنے کے لیے جو اقبال نے کہا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، اللہ، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اسی طرح مولانا روم کو دیکھ لیں، اور مولانا روم نے پھر آگے جواب دیا، جی جی، یہ شیخ ہندی ہیں اور وہ مرید پیر رومی اور مرید ہندی، انہوں نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، کہ وہ علم جو تیرے دل کی دنیا کو روشن کر دے، وہ علم تمہیں درکار ہے۔ کہ آج ہمیں پہچان کے لیے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے مختصر جو 4 علامتیں لکھی، ویسے صوفیہ نے تو بہت ساری نشانیاں لکھی، تو کہتے ہیں کم سے کم آج کے پیر طریقت میں 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ اس کا ایک تو ایمان عقیدہ درست ہو، اگر ایمان عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کسی کی کیا رہنمائی کرے گا۔ پھر اس کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر وہ علم نہیں رکھتا، خود جاہل ہے، قرآن و حدیث نہیں سمجھتا، تو وہ تو خود بھی جہالت کی طرف جائے گا تو اپنے مرید کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے علم کا ہونا ضروری۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت پر عمل بھی کرے اور اس کا تارک نہ ہو، یعنی حضور کی شریعت مطہرہ کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا، ترک کرنے والا نہ ہو، تو شریعت مطہرہ اس پہ چلنے والا ہو۔ اور چوتھی چیز، اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ ملتا ہو۔ اگر یہ شجرہ مکمل نہیں ہے تو پھر وہ بھی مرشد نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں باقاعدہ خطوط ان کا تعین کر کے عطا کر دیا۔ کم از کم یہ 4 چیزیں ہونی جو ہے نا وہ آج کے پیر میں ضروری ہیں۔ آپ سے رہنمائی لوں کہ آخرت میں بھی جن لوگوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ جو بات کہتے ہیں ویسے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال اس بندہ فرید نے وہ کیا جو اس نے کہا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے، اور حدیث قدسی میں بھی بہرحال اس کی تفصیل ہے۔ تو دنیا کے اندر تو اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، اور ان الارض یارثها عبادی الصالحون، بے شک کہ آخرت میں بھی ان کا کوئی شان و شکو اور حصہ ہوگا۔ ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گا، لیکن اختتامی کلمات آپ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں وہ عطا کر دیں، پھر میں آپ سے اختتامی بات اس پر کروں گا۔ جناب جی، میسیج آج کے حوالے سے یہی ہے کہ اولیاء اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اگر ہماری طلب صادق ہو گئی تو پھر ہمیں اولیاء اللہ مل جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے ہم مرید کامل نہیں ہیں، ہاں، تو پیر کامل کہاں سے ملے گا؟ ہم خود 2 نمبر ہیں اور 1 نمبر کی تلاش میں، 1 نمبر کی تلاش میں۔ پہلے ہمیں خود کھوٹے ہیں اور سچوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں خود سچا بنیں اور سچے بنیں گے تو سچا اور سچا ملے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر ہم اس پیمانے پہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں چلیں گے ان کو ہم ان پہ راستے کھول دیں گے، ان کو راستے دکھا دیں گے، راستوں کی ہدایت دے دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم اس راستے پہ چلیں
اور حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شیخ کامل کی تلاش ہے اور وہ نہیں مل رہا تو اسے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے. سبحان اللہ. جب تک اسے شیخ نہیں ملتا درود اس کی رہنمائی کرے گا. واہ 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 واہ. اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اختتامی بات جناب. سبحان اللہ. تو آخرت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے سب کچھ وہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جو وہ طلب کرتے جائیں گے ملتا جائے گا. اور قرآن پاک ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ آخرت میں یہ لوگ صرف دنیا میں ہی ہماری رہنمائی نہیں کریں گے, کل قیامت کو بھی ہمیں یہ کام دے رہے ہوں گے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. فرمایا یہ سارے تمہارے تعلقات, یہ جو تمہارے ذاتی رشتہ داریاں ہیں, معاملات ہیں, سب ختم ہو جائیں گے. وہاں اگر رشتہ قائم رہے گا تو وہ تقوی کا, پرہیزگاری کا, نیک لوگوں کا وہ آپ کا رشتہ وہاں بھی قائم ہوگا. اور حضور کی حدیث واضح ہے کہ وہاں پر 2 صفیں لگی ہوں گی, کھڑی ہوں گی, ایک جنت والوں کی ایک جہنم والوں سے. اور جہنمیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھے گا اور جنتی کو پہچان کر کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. وہ بتائے گا جی آپ کون ہیں؟ جی میں نے دنیا میں آپ کی خدمت کی تھی. واہ. تو پھر اب کیا چاہتے ہو حضور؟ آپ جنت میں جا رہے ہیں, میں جہنم میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ تیرے بندے کا خدمت گار ہے. اللہ فرمائے گا میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آج اگر تعلق اپنا ان سے ٹھیک رکھیں گے تو کل ہم یہ ہمارے آخرت میں بھی کام آئیں. یعنی اس دنیا میں بھی کام ظاہر آئے, انہوں نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کا راستہ دکھایا, اور آخرت میں بھی یہ تعلق جو ہے یہ کام آئے گا. اور جو بنیادی طور پر دین کا یہ شعبہ ہے جس کی ابتدا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, تصوف اور صوفیہ کی یہ وہ جماعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جڑی ہوئی ہے. وہاں سے حسن, نور اور روشنی کشید کرتی ہے, اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اور زاروں میں اس روشنی کو, اس نور کو اور اس ہدایت کو پھیلاتے ہیں. اور اس خطے میں لاہور بر صغیر یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک خاص احسان ہے کہ اس میں صوفیہ کی وہ عظیم جماعت یہاں آئی کہ جس نے دین اسلام ہم تک پہنچایا, اور پھر ایک مکمل ضابطے کے تحت یہاں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تشریف آوری تقریباً 1000 سال قبل, اور اس کے بعد یہاں سلاسل کا جو آغاز ہوا اس میں سلسلہ چشتیہ جس کے بر صغیر کے اندر بانی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور آپ نے خانقاہ کا اور تصوف کا ایک مرکزی نظام یہاں قائم کیا. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ وہ عظیم عہد ہے کہ جس نے اس بر صغیر کی تاریخ یکسر بدل کے رکھ دی. اور خانقاہ اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ ایک تو اس خانقاہ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کو ہدایت اور رہنمائی تو عطا کی جائے گی, لیکن اس کو اپنے امور پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا. نہ خود بادشاہ کے اور دربار کے معاملات میں مداخلت کریں گے اور نہ اس کو کرنے دیں گے. اور اس کا عملی منظر اور مظہر دیکھنا ہو تو دہلی کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ہے کہ جن کے عہد میں 9 صاحب جبروت بادشاہ ہوئے, اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ان کی اجازت کے بغیر حاضر ہوتا. علاؤالدین خلجی بر صغیر میں سول ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا نام ہے. بڑی خواہش تھی اس کو حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی, اور اس کے درباری اس کو اکساتے بھی تھے کہ دنیا پر حکومت تیری نہیں ہے, تیرے تو ایسے نام کا سکہ چلتا ہے, دلوں پر حکومت تو نظام الدین اولیاء کی ہے. اس کو بڑی خواہش تھی جانے کی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اس درویش کے حجرے کے 2 دروازے ہیں, اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. آپ نے اپنی خانقاہ کا اعزاز اور افتخار جو ہے اس کو برقرار رکھا, اور اپنی خودی خودداری اس کو ہمیشہ اس کی حفاظت کی کہ صوفیہ کا یہ سب سے بڑا ایک مقام اور ایک وصف ہوتا ہے. سلسلہ چشتیہ کے ساتھ ملتان کا جو دوسرا مرکز تھا, یہاں سلسلہ سہروردیہ تھا جس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کے بعد حضرت خواجہ شاہ رکن عالم, یہ عظیم المرتبت ہستیاں تھیں. ان کا مشرب چشتیہ مشرب سے تھوڑا مختلف تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ جو دربار ہے, بادشاہ ہے, اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر وہاں کنیکشن اور رابطہ ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. بادشاہ ان کے ہاں آتا تھا اور وہ دہلی, ملتان سے دہلی جاتے تھے. یہ ایک مشرب تھا. اور پھر اس کے بعد بر صغیر کے اندر
سلسلہ قادریہ ہے اور آخر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، جس کی عظیم المرتبت ہستی اس خطے میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ہیں۔ اقبال ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بڑی ایک معروف بات کہ آپ داڑھی منڈے کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، تو اس نے آپ سے اس کا وہ اقبال کا معروف جملہ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں کہ اس نے کہا کہ مرض سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے تو نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اس جملے سے، اور پھر انہوں نے میرے کندھے پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد میرے وجود پر ایک کیفیت دوڑی، اور پھر اقبال نے وہ معروف اشعار کہے کہ جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور اس نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عادت ہو، دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور اختتام پر اس نے کہا تھا کہ یہ خاموش ہے محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ کہ آج کا وظیفہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو شخص کشتی جہاز یا ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہو اور سوار ہونے سے قبل سورہ ہود کی یہ 41 نمبر آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی سواری کو ہر نقصان اور خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب لائیو نشر ہو رہا تھا۔ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ میں درخواست گزار ہوں حافظ محمد عثمان چشتی سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی
خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا